أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 42 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. پچھلی آیات میں یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ پاک نے اپنی کتاب کو لوگوں کی ہدایت کے لیے اتارا ہے. اب جو اس کتاب ہدایت سے فائدہ اٹھائے تو فائدے میں، اور جو اس کتاب ہدایت سے آنکھیں چرا لے، آنکھیں پھیر لے تو خود اپنے لیے نقصان میں. تو وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہدایت کو حاصل کرنا یا ہدایت سے محروم رہنا، اتنا شعور اور ادراک اور صلاحیت اللہ نے اس انسان کو دے دی ہے کہ یہ اپنے صحیح کا اپنے غلط کا یہ فیصلہ کر لے. آج کی جو آیت ہے اس میں اللہ پاک نے انسان کی دو حالتوں کو ذکر فرمایا ہے اور بڑی اہم بات ہے. انسان اس زندگی میں اپنے لیے ہدایت کو حاصل کرنے میں تاخیر نہ کرے، چونکہ ایک مزاج ہے نا، جس چیز کی اہمیت دل دماغ میں بیٹھ جاتی ہے اس کے لیے انسان سب کچھ برداشت کرتا ہے، اور جس چیز کی اہمیت دل دماغ میں نہیں ہے تو پھر انسان حیلے بہانے ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے. اب مثال کے طور پہ نماز کی اہمیت دل میں نہیں ہے تو میں کہوں گا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ سر میں تھوڑا درد ہو رہا تھا، یا اس لیے نہیں آیا کہ تھوڑی ٹھنڈ لگ رہی تھی، یا اس لیے نہیں آیا کہ کوئی اہم کال آ گئی تھی وہ سن رہا تھا. بہانہ کرے گا. اور نماز جیسی فرض اور اہم ترین عبادت کے بارے میں بھی حیلہ بنائے گا. لیکن جس چیز کی اہمیت دل کے اندر ہے، دماغ میں ہے، تو چاہے اس کو بخار ہے، چاہے اس کو ڈرپ لگی ہے، چاہے ڈاکٹر نے اس کو پرہیز کہا ہے، لیکن دکان سے فون آیا کہ فلاں کسٹمر کو بہت اہم بات کرنی ہے، یہ اپنے لیے گرم کپڑے پہن کر گاڑی میں بیٹھ کے سب کچھ نہ کچھ کر کے پہنچے گا. بھئی آپ کیسے آئیں؟ بس نہیں آ سکتا تھا لیکن ایک ضروری چیز تھی اس لیے اس کے لیے آنا پڑا. فرق سمجھ گئے دوست؟ جو چیز انسان کو اہم لگتی ہے اس کے لیے انسان ترتیب بناتا ہے، اور جو چیز اہم نہیں ہوتی، نہیں لگتی، اس کے لیے انسان بہانے بنا لیتا ہے. جبکہ اس دنیا میں انسان کے پاس وقت بہت کم ہے تو اللہ پاک نے انسان کو متنبہ کیا کہ روزانہ تم پر ایک ایسی حالت آتی ہے جو تمہیں تمہاری موت کا احساس دلاتی ہے کہ کسی بھی وقت پیغام آ سکتا ہے. تم کیا کر رہے ہو؟ کیوں اتنی تاخیر اور غفلت کا شکار ہو؟ اس آیت کا ترجمہ ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا. اللہ تعالیٰ کی ذات روح کو قبض کر لیتے ہیں کسی بھی بندے کی موت کے وقت. واللتی لم تمت، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی روح کو بھی لے لیتے ہیں. بہت غور کیجئے گا دوستوں، اللہ تعالیٰ اس بندے کی روح کو بھی لے لیتے ہیں لم تمت، جس کی موت کا وقت نہیں آیا. فی منامہا، کب لے لیتے ہیں؟ اس کے نیند کے وقت میں، جب وہ سو رہا ہوتا ہے. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ، پھر جس کے لیے موت کا فیصلہ ہو چکا ہو اس کی روح تو اللہ پاک روک لیتے ہیں. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور دوسری والی جس کے لیے موت کا فیصلہ نہیں ہوا بلکہ اس نے نیند سے جاگنا ہے، اس کی روح کو اللہ پاک بھیج دیتے ہیں ایک وقت متعین تک.
ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک ان باتوں میں بڑی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے۔ تو اب ہر انسان دن میں کم سے کم ایک مرتبہ تو سوتا ہے، بعض 2 مرتبہ بھی۔ اب یہ جو نیند کی کیفیت ہے، نیند کی جو حالت ہے، یہ روز ہمیں ایک سبق اور پیغام ضرور دیتی ہے کہ دیکھو تم نے 5 گھنٹے 6 گھنٹے 4 گھنٹے ایسے گزارے کہ تمہیں نہیں پتہ چلا کہ تمہارے دائیں کون آیا، بائیں کون آیا، کس نے دروازہ کھولا، کس نے جیب سے پیسے نکالے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ لیکن نیند سے اٹھنے کے بعد تمہیں بتایا گیا کہ سارے کام ہوئے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ نیند ایسی ہو جائے گی کہ پھر اس سے اٹھنا ہی نہیں ہوگا اس دنیا میں، قبر میں جا کے آنکھ کھل جائے گی۔ تو اس لیے روزانہ انسان کو اس کی نیند کی حالت اس کی موت کی یاد دلاتی ہے کہ یہ روح جسم سے نکل چکی ہے، اور اب یہ واپس آئے تو اللہ کے حکم سے، نہ آئے تو اللہ کے حکم سے۔ اب اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے دوستو کہ کیا نیند کے وقت میں، قرآن کی آیت سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نیند کے وقت بھی جو روح ہے جسم سے چلی جاتی ہے، اور اٹھنے کے وقت اللہ پاک اس روح کو دوبارہ بھیج دیتے ہیں۔ تو کیا واقعتاً ایسا ہے کہ سونے کے وقت ہمارے جسم میں روح نہیں ہوتی؟ یہ بڑی اہم بات ہے دوست۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو اس امت کے مفسر ہیں، انہوں نے اس جگہ کو بہت اچھے انداز سے حل فرمایا ہے، اس بات سمجھ میں آ جاتی ہے دوست۔ اللہ پاک نے ہر انسان کے لیے 2 طرح کی روح بنائی ہے۔ کتنی طرح کی؟ 2 طرح کی۔ ایک روح کہلاتی ہے روح حیوانی، اور ایک روح کہلاتی ہے روح نفسانی۔ پہلی روح ہے روح حیوانی، دوسری ہے روح نفسانی۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ روح حیوانی وہ ہے جس کا تعلق انسان کی زندگی اور موت سے ہے، یعنی اگر روح حیوانی ہے تو انسان زندوں میں شمار ہے، روح حیوانی اگر چلی گئی تو انسان میت ہے۔ بات سمجھ گئے؟ دوسری روح ہے وہ ہے روح نفسانی، جس کا تعلق حیات اور موت سے نہیں ہے، بلکہ جس کا تعلق ہے احساس سے، ادراک سے اور شعور سے۔ احساس، ادراک اور شعور سے۔ اب مثال کے طور پر یہاں ایک ساتھی گہری نیند میں چلے گئے، ہم سب یہاں پر بیٹھے ہوئے، اور چلے اسپیکر کی آواز ہے، اگر ہم اسپیکر بند کر دیتے ہیں، وہ ساتھی یہیں برابر میں سوئے ہوئے ہوں گے، ہم باتیں بھی کر رہے ہیں، بیچ میں کوئی مہمان بھی آ گئے، چائے بھی آ گئی، قالین بھی سمیٹے گئے، بٹن بھی بند کیے گئے، لائٹیں جلائی گئی، بند کی گئی، سمجھ میں آ رہی؟ یہ سب کچھ ہوا، اور وہ یہاں لیٹے ہوئے۔ آدھے گھنٹے بعد اس کو اٹھایا گیا، اس نے اٹھنے کے بعد کہا بھئی یہ لائٹیں کس نے بند کی؟ خادم نے بند کی۔ آپ کو پتہ نہیں چلا؟ یعنی مجھے تو نہیں پتہ چلا۔ انسان زندہ ہے لیکن شعور نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یا انسان گھر کے کمرے میں سو رہا تھا، بچے اسکول گئے ہوئے تھے، بیچ میں آ کے وہ بھی برابر میں سو گئے۔ یہ بندہ اٹھا اور کہا کہ یہ بچے کب آئے؟ کہا یہ تو 1 گھنٹہ ہو گیا، آپ کو پتہ نہیں چلا؟ کہا نہیں چلا۔ بندہ نیند میں زندہ تھا لیکن کیا چیز نہیں تھی؟ شعور نہیں تھا۔ بات سمجھ گئے؟ سانس لے رہا ہے، خواب بھی دیکھ رہا ہے، خراٹے بھی کبھی لے رہا ہے، سب چیزیں چل رہی ہیں، لیکن سوئے ہوئے انسان سے جو روح لی جاتی ہے اس روح کا تعلق کس سے ہے دوستو؟ احساس سے، ادراک سے اور شعور سے ہے دوست۔ جبکہ ایک روح ہوتی ہے روح حیوانی، کہ جب اللہ کے حکم سے زندگی کا وقت پورا ہو جائے، اذا جاء اجلہم، وہ وقت جب ہو جاتا ہے تو فرشتہ آ کر جسم سے روح حیوانی نکالتا ہے، نفسانی نہیں، روح حیوانی کھینچ کر وہ نکال لیتا ہے، چلا جاتا ہے۔ اب اس بندے کے جسم کے ساتھ اس وقت روح کا واسطہ نہیں رہا، ختم ہو گیا،
بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ تو لہٰذا اب چاہے آپ اس بندے کے قریب اسپیکر چلائیں یا ڈھول بجائیں، توڑ پھوڑ کریں، گاڑی کا ہارن بجائیں، سب کچھ کر لیں، لیکن اس کو نہیں پتہ چلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے جسم سے کون سی روح جا چکی ہے؟ روح حیوانی جا چکی ہے۔ تو روح حیوانی کے جانے سے انسان کی زندگی کا خاتمہ ہے، اور روح نفسانی کے جانے سے زندگی کا خاتمہ تو نہیں، لیکن احساس، ادراک اور شعور کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو دن میں روزانہ کم سے کم ایک مرتبہ تو ایسا ہے، جب ابھی رات کو جائیں گے، فارغ ہو کے سو جائیں گے، تو اس کے بعد روح نفسانی جسم سے چلی جائے گی، 4 گھنٹوں کے لیے، 5 کے لیے، 6 کے لیے، جتنا بھی وقت انسان سویا ہوا ہے۔ اور اگر اللہ کا حکم ہوتا ہے تو جاگتے ہوئے وہ روح دوبارہ واپس آ جاتی ہے۔ اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی سو گیا، روح نفسانی چلی گئی، اور اللہ کا حکم اور فیصلہ تھا کہ اسی نیند میں اس کو موت بھی دینی ہے، تو روح نفسانی کے پیچھے کون سی روح بھی چلی جاتی ہے؟ روح حیوانی بھی۔ اس لیے بہت سارے احباب ایسے نہیں ہوتے، کہتے بھئی رات سوئے صبح اٹھے ہی نہیں۔ یہ تو ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، یہ نیند یہ انسان کو اس حقیقت کا احساس اور ادراک کراتی ہے کہ آج یہ مختصر سا جو تم میں محسوس کیا، تمہیں دائیں بائیں کا پتہ نہیں چلا، ایک دن ضرور آ رہا ہے کہ یہ روح مستقل چلی جائے گی جسم سے اس دنیا کے اندر۔ ہاں، پھر جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کے اندر میت کو ایک حیات اور ایک زندگی دی جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں حیات برزخی۔ بات سمجھ گئے دوست؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حیات برزخی کہا جاتا ہے۔ حیات برزخی اور حیات قبر ایک ہی چیز ہے دوستو، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ کہیں انسان پڑھتا ہے، وہاں لکھا ہوتا ہے کہ برزخ کی زندگی، کہیں لکھا ہوتا ہے قبر کی زندگی، ہے نا؟ تو انسان کو لگتا ہے شاید دونوں میں فرق ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ دونوں الفاظ الگ الگ اس لیے ہیں کہ ایک کا تعلق ہے مکان سے، جگہ سے، ایک کا تعلق ہے زمانے سے۔ بات سمجھ گئے؟ جیسے ابھی اس وقت ہم بیٹھے ہیں جہاں پہ، اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد، یہ مکان ہے دوستو۔ اور آپ سے اگر کوئی پوچھ لے کہ بھئی اس وقت آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے کیا وقت ہو رہا ہے، آپ نے کہا جی 8:15 ہو رہے ہیں، تو 8:15 اور مسجد میں بیٹھنا دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں۔ میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کی جو جگہ ہے، 6 فٹ جتنی بھی جگہ ہوگی، اس جگہ کا نام ہے قبر، اور اس جگہ، اس میت پر جو عرصہ گزرے گا، جو وقت گزرے گا جتنا، اس کو کہتے ہیں برزخ۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ گئے دوستو؟ تو قبر نام ہے ٹھکانے کا، اس جگہ کا، اور برزخ اس پر گزرنے والے وقت کا نام ہے دوستو۔ دونوں میں کوئی فرق بھی نہیں، ایک مکان ہے اور ایک زمان ہے۔ تو جب بندہ قبر کے اندر چلا جاتا ہے تو وہ روح جو اس کے جسم سے نکال لی گئی ہوتی ہے، اگر یہ مومن بندہ ہے تو مومن کی روح کو فرشتے لے کر 7 آسمانوں کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں، اور بالآخر 7 آسمانوں کے اوپر پاکیزہ ارواح کا ٹھکانہ ہے، جس کا نام ہے علیین، جس کا نام ہے علیین۔ اور خدا نخواستہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اگر کافر ہے، منافق ہے، محروم عن الہدایت ہے، اس کا اگر انتقال ہو جائے تو فرشتے اس کی روح کو قبض کرنے کے بعد 7 زمینیں نیچے کا سفر شروع کرتے ہیں، اور ناپاک ارواح کا جو ٹھکانہ ہے اس کا نام ہے سجین۔ پاکیزہ ارواح علیین میں ہے 7 آسمانوں کے اوپر، ناپاک ارواح سجین میں ہے 7 زمینوں کے نیچے، یہ ان کا ٹھکانہ ہے۔ لیکن جو قبر کے اندر جو جسم پڑا ہوا ہے دوستو، اور ہماری نظروں میں اس جسم میں کوئی جنبش نہیں ہے، کوئی حرکت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا،
اس علیین سے اس روح کا تعلق جوڑ دیا جاتا ہے قبر والے جسم سے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر مومن ہے تو مومن کی روح تھی علیین میں، اور علیین کی جو روح ہے اس کا تعلق ایک نسبت جوڑ دیا جاتا ہے اس کے ساتھ. اور اس کی آسان مثال، جیسے ساتھیوں کے جیب میں موبائل پڑا ہوا ہے، آپ کے موبائل میں زونگ کی سم ہے نا، اور کسی کے پاس آپ کا نمبر ہے، وہ آپ کو کال کرتے ہیں تو آپ کی گھنٹی بجے گی نا. کیسے بجی؟ تار ہے بیچ میں؟ کوئی تار بھی نہیں ہے. لیکن یہاں قریب میں جو زونگ کا بوسٹر لگا ہوا ہے، جو اس اینٹینا جو اس کا لگا ہوا ہے، وہ زونگ کے تمام صارفین کو وہ سنگل پاس کر رہا ہے. دوستوں، یہ نسبت کی آسان ترین مثال ہے. وہ اگر انسان کا بنایا ہوا جو بوسٹر ہے وہ اگر سنگل دے سکتا ہے ہر سم کو، اللہ پاک علیین میں رکھی ہوئی روح کا تعلق اور جوڑ قائم کر دیتے ہیں قبر کے جسم کے ساتھ، اور سجین والے کا اس کے جسم سے. اگر یہ نہ مانا جائے دوستو، اگر کوئی کہے ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اگر کوئی کہے تو آپ مجھے بتائیں کہ صحیح حدیث جو آپ تعلیم میں سنتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، تو یہ باغ اور گڑھا کس کے لیے فائدہ دے گا؟ کچھ تو ہونا چاہیے نا. اگر پتھر لے جا کے آپ نے کراچی زو میں رکھ دیا، ہرے بھری گھاس کے اندر پتھر رکھ دیا، تو پتھر کو کوئی فائدہ ہے دوستو؟ نہیں ہے نا. فائدہ تو اسی صورت میں ہے کہ جب وہ جسم اس راحت کو، اس آرام کو، اس خوشی کو، سب چیزوں کو محسوس کرے گا دوست. تو قبر تا حد نگاہ وسیع ہو گئی، قبر میں جنت کی کھڑکی کھل گئی، قبر میں جنت کی خوشبو آ رہی ہے. یہ سب چیزیں اسی صورت ممکن ہے جب اس قبر کے جسم کے ساتھ روح کا واسطہ اور تعلق مانا جائے گا، ورنہ بے جان جسم کے ساتھ کیا فائدہ ہو. بات سمجھیے؟ یا جو روایات ہمارے سامنے آتی ہے کہ قبر میں کافر کے اوپر اژدہا مسلط ہوا، سانپ مسلط ہوا، فرشتے گرز مارتے ہیں، اگر وہ بے جان ہے تو پھر کیا سزا اور کیا عذاب ہوا وہاں. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ دنیا کی زندگی حیات دنیاوی ہے، قبر میں جا کے حیات برزخی ہے، اور آخرت کے اندر حیات آخرت ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. تو ان مراحل سے دوستوں گزرنا ہے، ہر انسان نے گزرنا ہے. لیکن کامیاب وہ ہے جو کلمہ طیبہ کے ساتھ زندگی گزارتے گزارتے موت کے وقت بھی اسی ایمان اور کلمے کو لے جائے. اور جب کلمے کے ساتھ مومن چلا گیا دوستو، چاہے یہ کتنا بھی نافرمان ہو، چاہے کتنا بھی کمزور ہو، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس صرف کلمے کے ظاہر کے الفاظ بھی ہوں گے، یہ میرا امتی ضرور جنت میں جائے. نجات تو ہے اس پر. تو اگر انسان اپنے ایمان کی حفاظت کرے، کلمے کی حفاظت کریں، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں، تو یقین کریں کہ موت کے وقت سے ہی، جیسے ہی روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے، اس کے ساتھ جنت کے سارے معاملات وہ جوڑ دیے جاتے ہیں. یہ بہت ساری چیزوں کا ادراک و احساس شروع کر لیتا ہے. تو جب قبر میں جاتا ہے تو وہ تو جنت کا باغ بنی ہوئی ہوتی ہے ساری چیزیں. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، صحیح عمل کی توفیق اللہ ہم کو نصیب فرمائے. ہر ہفتے ہماری مجالس ہوتی ہیں. کل چونکہ مدرسے کے تمام شعبوں میں تعطیل ہے، چھٹی ہے کل ہفتے کے دن، تو کل کی اصلاحی مجالس نہیں ہوگی، مستورات کی بھی، عصر کی بھی نہیں ہوگی. البتہ اتوار کے دن جو مغرب کے بعد مقامات مقدسہ کی مجلس ہوتی ہے وہ انشاءاللہ حسب ترتیب ہوگی اتوار کے دن مغرب کے بعد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.